اور انسان کا جب زوال شروع ہوتا ہے اور انسانوں کی بستیوں اور قوموں کی جب تباہی شروع ہوتی ہے تو انسان کی سوچ کا سب سے پہلے جو پیمانہ ہے وہ درست نہیں رہتا۔ انسانی فکر اور انسانی سوچ ہی ہے جو انسان کے اس سارے وجود کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے۔ انسان کی سوچ درست ہو جائے، قرآن مجید میں ہم جا بجا پڑھتے ہیں یذکرون، یتدبرون، یتفکرون، اس لیے کہ یہ غور و فکر، یہ یاد رکھنا، یہ شعور، یہ فہم، یہ سوچ، یہ انسان کے اس پورے جسم پر حاوی ہے۔ انسان کی سوچ ہے اور انسان کی یہ فہم و ادراک ہے جو انسان کو کسی اچھی نیکی اور بھلائی کے راستے پر لے جاتی ہے، اس راہ پر لے جاتی ہے، اور یہی سوچ ہے، یہی فکر ہے، یہی اس کی شعور کی لہر ہے جو اس کو برائی کے اور شر کے راستے پر لے جاتی ہے۔ اور پھر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو وہ غور و فکر کی صلاحیت ایسے گم ہو جاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو اہل اللہ ہے نا، اولیاء اللہ ہے، اللہ والے ہیں، جو اللہ کے راستے پر ہیں، وہ اپنے ہر عمل کو من جانب اللہ قرار دیتے ہیں، اور بندے کو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ اپنے ہر عمل کو من جانب اللہ قرار دینا چاہیے۔ قرآن مجید نے ایک اور جو تعارف ہمارے لیے چھوڑا ہے اور رہتی دنیا تک جو ایک اور تعارف پیش کیا ہے وہ ابلیس کا ہے، اور اس کے تعارف میں جو قرآن مجید نے اللہ کے کلام نے جو اس کے عادات بتائیں، جو اس کی خصلتیں بتائیں، جو اس کا شعور اور اس کی سوچ بتائی، تو اس نے کیا کہا تھا کہ انا خیر، میں بہتر ہوں، منہ خلقتنی من نار، اس نے کہا میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں۔ اس کے لیے اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو فکر ہے وہ واضح کی گئی کہ اس کا یہ سوچنا کہ میں بہتر ہوں یہ اس کی گمراہی کا سبب بنا ہے۔ اور انسان کا دیکھیے کہ جب بزرگان دین بتاتے ہیں کہ جب انسان پر بد نصیبی آتی ہے، دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں، جب انسان کی گمراہی آتی ہے تو انسان کے سامنے کوئی اچھا کام بھی ہو رہا ہو تو انسان کو اچھا نہیں لگتا، بھلا نہیں لگتا، اور گمراہی یہ ہوتی ہے کہ انسان کی سوچ اچھے بھلے نیک کام کو بھی اچھائی قرار نہیں دیتا۔ یہاں سے انسان کی گمراہی، بدبختی اور زوال کا جو آغاز ہے نا وہ ہو جاتا ہے، اور یہی قوموں کی، ایک انسان کی زندگی کے لیے بھی یہی ہے اور ایک پوری قوم کی زندگی کے لیے بھی یہی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے آل فرعون کو پکڑا، اور رب کریم ایسے نہیں پکڑتا، وہ اپنے تعارف میں بتاتا ہے کہ میں جبار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں، میں زبردست پکڑنے والا ہوں۔ اس نے اپنا تعارف ہمیں اپنے کلام میں بتایا، عزیز ذو انتقام، زبردست طریقے سے پکڑنے والا۔ لیکن اس کی پکڑ کیا ہے؟ اس کی پکڑ اچانک سے نہیں ہے، اس کی پکڑ اچانک سے نہیں ہے، بلکہ یہ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ بھی اسی سلسلے میں ایک سبق ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، آل فرعون یعنی اس کے پورے جو قبیلہ ہے، خاندان ہے، اس پر جب ہماری پکڑ شروع ہوئی، بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یہ مرحلے میں ہے، یہ درجہ بدرجہ ہے، انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، خبردار کرنے کے لیے ہے کہ کہیں انسان کو یہ احساس ہو جائے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کا شعور لوٹ آئے، انسان کی وہ بصیرت جاگ جائے، انسان کا وہ جو باطن ہے وہ کہیں، وہ جو اندر ہے وہ کہیں بیدار ہو جائے۔
رب فرماتے ہیں ہم نے اچانک سے نہیں پکڑا، وَلَقَدْ أَخَذْنَا، ہم نے پکڑا ہے آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یہ مرحلے میں ہے، درجہ بدرجہ ہے۔ کبھی کبھی ہم نے انہیں اولاد کی محرومی سے پکڑا، کبھی ہم نے وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کبھی ہم نے انہیں کیا کیا، ہم نے انہیں غلہ اناج کی کمی سے پکڑا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کے شہروں میں پھل ختم ہو گئے اور دیہاتوں میں اناج ختم ہو گیا، لعلہم یذکرون، اور یہ اس لیے تھا کہ انہیں یاد دلایا جائے۔ لیکن دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ جب قوموں کا زوال شروع ہوتا ہے تو فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی بہتری آ جاتی ہے، رب انسان کو موقع دیتا رہتا ہے، ایک انسان کی زندگی میں بھی اور ایک پوری قوم کی زندگی میں بھی اس کو گنجائش دیتا رہتا ہے، اسے سہولت دیتا ہے، آسانی دیتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید نے ہی بتایا نا کہ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد پھر آسانی، سہولت یہ آتی رہتی ہے، ہر رات کے بعد اجالا۔ یہ پیغام ہوتا ہے کہ اب لوٹا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب فجر کی آذان بلند ہوتی ہے تو مخلوق خدا میں نئی زندگی پر شکرانہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انسان ہے کہ جو اس سے بھولا رہتا ہے کہ میں نے شکر ادا کرنا ہے۔ ہر مخلوق اپنے پروردگار کے حضور شکر ادا کرتی ہے، پروردگار تو نے مزید گنجائش دی، مزید موقع دیا کہ ہم تیرا شکر ادا کریں، تیری بندگی ادا کریں، تیرے حضور اپنا سجدہ پیش کریں، اپنی تسبیح پیش کریں، اپنی بندگی پیش کریں۔ لیکن جب انسان کا زوال آتا ہے تو دیکھیے کہ انسان کی سوچ کیسی الٹ جاتی ہے، اس کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہم بھی اپنے آس پاس دیکھتے ہیں انسانوں کو، اور یہ انسانوں کی انفرادی زندگی میں پرسنل بھی ہے اور پوری قوم کی زندگی میں بھی ہے۔ رب فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں جھنجھوڑا، انہیں ہلایا کہ انہیں موقع ملے کہ ہم گمراہی پر ہیں، ہم بدبختی کے راستے پر ہیں، ہم زوال کے راستے پر ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ اصل بات سمجھنے والی ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب کوئی تھوڑی بہتری ہونے لگے نا وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری اپنی ہے۔ انسان آج بھی کیا کرتا ہے، جب صحت ہوتی ہے، جب تندرستی ہوتی ہے، جب نعمت کی فراوانی ہوتی ہے، جب آسائشیں زیادہ ہوتی ہیں، جب انعام زیادہ ہوتا ہے، برکتیں زیادہ ہوتی ہیں، انسان بجائے اس کو من جانب اللہ قرار دے، بجائے اس کے کہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ کیا کہتا ہے، یہ میرا ہے، یہ میری عقل ہے، یہ میری صحت ہے، یہ میں توانا ہوں، یہ میری ہمت ہے، یہ میری صلاحیت ہے، اور اس وقت وہ بھولا رہتا ہے۔ رب فرماتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں انسانوں کو، کسی کو کہتے ہیں بھئی یہ جو چیز ہے تیرے پاس، صحت ہے، گھر ہے، مکان ہے، لباس ہے، رزق ہے، جو کچھ بھی ہے، جتنی نعمتیں آپ گن سکتے ہیں گن لیں، جن کا ہم شمار کر سکتے ہیں، وگرنہ بے شمار تو ایسی ہیں جن کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی ایسی اشیاء جو ہمارے لیے بطور نعمت موجود ہے، ہمیں ان کا علم ہی نہیں ہے۔ اچھا، جن کا علم ہے ان کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہماری سوچ کیا ہوتی ہے، یہ تو میں نے خود بنایا ہے، یہ تو میری اپنی محنت ہے، یہ تو میں نے اپنی طاقت سے کیا ہے، یہ تو میری ہمت ہے۔ رب فرماتا ہے انہوں نے بھی یہی کہا، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، وہ جب تھوڑی سی تنگی کے بعد پھر سہولت آتی وہ کہتے ہاں ہاں یہ تو ہم نے کیا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اب ایک اور بدبختی دیکھیے کہ جب تنگی آتی، جب کوئی مشکل پیش آتی، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، اور کہتے ہیں یہ تو حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہے، یہ تو ان کی وجہ سے ہے، یہ جتنی پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے، یہ ابتلا ہے،
یہ غلے کی کمی ہے، یہ ان کی وجہ سے ہے۔ الا انما، رب فرماتے ہیں خبردار، طائرهم عند اللہ، ان کے پاس اللہ کا یہ پیغام تھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ والوں کا اس دنیا میں رہنا بھی غنیمت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جیسے ابھی ہم کبھی کبھی بآسانی ہم کہہ دیتے ہیں نا زمانہ بڑا برا ہو گیا ہے، اس لیے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے زمانے کو برا مت کہو۔ حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آقا کریم نے فرمایا، رب فرماتا ہے زمانے کو برا مت کہو، زمانہ مجھ سے ہے۔ جو برائی ہے، جو خرابی ہے، جو کوئی بھی کمی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، اور اس کو انسان نے اپنی طرف دیکھنا ہے۔ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں میں یہ کیسے کر سکتا جی، زمانہ ہی ایسا ہے۔ اور رب فرماتے ہیں یہ نئی بات نہیں ہے، یہ صدیاں پہلے زمانے بیت گئے۔ حضرت موسیٰ کے سامنے جو قوم موجود تھی وہ بھی یہی کر رہی تھی، جب تنگی سے نکل آئے، جب سہولت مل جائے، جب نعمت مل جائے، جب آسانی ہو جائے تو کہتے یہ تو ہم نے خود بنا لیا ہے، یہ تو ہم نے خود کر لیا ہے۔ اور جب تکلیف آ جائے، جب مصیبت آ جائے تو کہتے یہ تو حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہے۔ رب فرماتا ہے الا انما طائرهم عند اللہ، حالانکہ رب فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وجود مسعود، ان کا مبارک وجود تو ان کے لیے برکتوں کا باعث ہے۔ اب برکتیں لینا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ملتا نہیں ہے، ہم ڈھونڈنے گئے ہیں ہمیں ملا کوئی نہیں ہے، تو ہماری تلاش درست نہیں ہے، ہماری جستجو کامل نہیں ہے۔ ڈھونڈنے والوں کو تو ہم دنیا نہیں دیتے ہیں۔ علامہ اقبال لاہوری نے شکوہ لکھا نا تو پھر جواب شکوہ بھی لکھا، کہتے ہیں ہم ڈھونڈنے والوں کو دنیا نہیں دیتے ہیں۔ اقبال نے کہا نا کہ ہم تو جو ہے وہ دنیا میں بدبختی کا، بد نصیبی کا شکار ہو گئے، جیسے ہماری زبانوں میں عام رہتا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا ہے، ہم زوال کا شکار ہے، ہمارے پاس بربادی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو پھر جو رب کا پیغام آیا، اقبال لاہوری کلندر ہے، وہ پھر رب کے کلام کو سناتا ہے کہ ہم ڈھونڈنے والوں کو دنیا نہیں دیتے، ہماری جستجو کامل نہیں ہے، ہماری تلاش کامل نہیں ہے۔ جیسے ہم بآسانی کہہ دیتے ہیں نا ہمیں نماز میں لطف نہیں آیا، میں نماز پڑھتا ہوں مجھے کچھ حاصل نہیں ہوتا، میں دعا مانگتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی۔ حاضرین مکرم، یہ آیات مبارکہ سورہ اعراف کی آیت مقدسہ یہی بتا رہی ہے کہ ہماری دعا میں ابھی کوئی وقت موجود ہے، ابھی کوئی کمی موجود ہے، ابھی کوئی کوتاہی موجود ہے۔ رب فرماتا ہے ہماری طرف سے سہولت دی گئی ہے، ہماری طرف سے عنایت جاری ہے، فضل جاری ہے، انعام جاری ہے، اب یہ تلاش کرنے والوں پر ہے، اب یہ مانگنے والوں پر ہے، اب یہ جستجو کرنے والوں پر ہے۔ اب ایسے بندگان خدا، رب فرماتے ہیں الا انما طائرهم عند اللہ۔ ایک اور جو میں اس بار آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بندگان خدا ہے ان سے بھی کبھی زمین خالی نہیں ہوتی، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ سارے ہی لوگ برے ہو جائیں، بلکہ بندگان خدا موجود رہتے ہیں۔ ہاں ان کی برکتیں ہمیں کیسے ملیں، ان کی برکتیں ہمیں کیسے ملیں؟ سوال یہ ہے کہ ایسا کیا ہونا چاہیے جو اولیاء کاملین کی، بندگان خدا کی، وہ جو کاملین ہیں، جو مقربین ہیں، رب فرماتا ہے الا انما طائرهم عند اللہ، ان کے پاس حضرت موسیٰ جیسی ہستی موجود تھی، اور وہ کہتے ہمارے پاس تو بدبختی ہے، ہمارے پاس تو تنگی ہے، ہمارے پاس تو بد نصیبی ہے۔ رب فرماتے ہیں کہ انہوں نے تلاش نہیں کی ہے، انہوں نے تلاش کامل نہیں کی ہے، اپنی جستجو درست نہیں کی ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ انسان کی سوچ ہے، یہ انسان کا شعور ہے، یہ انسان کا فہم و فراست ہے۔ اب اسی پر سنیے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فرمان کہ ایک نشست میں آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے،
اور آقا کریم کی اس نشست میں، مبارک مجلس میں صحابہ کرام ستاروں کی طرح موجود ہیں کہ اتنے میں بدبخت گزرا ابو جہل جسے زمانہ یاد کرتا ہے، وہ کہنے لگا معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ ویسے ہی آپ کے پاس اکٹھے ہیں، آپ کا تو چہرہ ایسا ویسا ہے، کوئی ایسے گھٹیا لفظ بول کے چلا گیا۔ اتنے میں جناب سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے۔ اب اس جملے پر وہ جو لفظ زبان پہ لایا نہیں جا سکتا جو اس نے بارگاہ رسالت کے لیے بولا، آقا کریم نے فرمایا صدقتا، تم نے سچ کہا۔ اتنے میں جناب سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے جو قافلہ عشق کے سالار ہیں، جو امیر المومنین ہیں، نائب رسول ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے چہرہ انور جیسا چاند ستارے بھی نہیں، اس کائنات میں کوئی روشن شے نہیں ہے۔ اور قربان جائیے آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صدقتا، تم نے سچ کہا۔ اب صحابہ کرام موجود ہیں جو بیٹھے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں، دونوں الگ الگ لفظ ہیں، ایک نے انتہائی بدبختی، بد نصیبی اور گھٹیا لفظ بولا اور ایک نے آ کے محبت کا اظہار کیا۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جس نے جیسا دیکھا اس نے ویسا کہا۔ اور دوسری جو روایت کے الفاظ ہیں، آقا کریم امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ جس نے مجھے دیکھا من رأینی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ عالم مکرم، ہم آج بھی بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کوئی بندہ نہیں بچا ہے جی، سارے برے ہو گئے ہیں، یہ سارا زمانہ ایسا ہو گیا ہے۔ رب فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کے سامنے جو موجود قوم ہے وہ بھی یہی کہہ رہی تھی سارا زمانہ برا ہے، سارے برے ہیں۔ رب فرماتے ہیں الا انما طائرهم عند اللہ، ان کے پاس اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ جیسا وجود موجود تھا، وہ مبارک ہستی موجود تھی، لیکن تلاش نہیں ہے، جستجو نہیں ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کا واقعہ بھی عرض کر دیا، اور قرآن کریم سورہ اعراف کی آیت مبارکہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ملتا کس کو ہے؟ جس کی جستجو اور جس کی تلاش درست ہو گئی۔ اور تلاش کہاں سے درست ہونے والی ہے؟ جب انسان کی سوچ کا پیمانہ درست ہونے والا ہے، شعور اور فکر کا زاویہ درست ہونے والا ہے۔ رب فرماتا ہے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ہم سارا کچھ اسے دکھا دیتے ہیں، اور یہی ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ حضرت موسیٰ اس ساری قوم کے سامنے سارا کچھ دکھا رہے ہیں اور دیکھنے والے سارا کچھ دیکھ چکے ہیں۔ رب فرماتے ہیں اس کے باوجود ہم نے آل فرعون کو اکٹھے ایک ہی مرحلے پر سزا نہیں دی ہے، بلکہ ہم نے انہیں درجہ بدرجہ، مرحلہ بمرحلہ ہم نے انہیں موقع دیا ہے کہ شاید انسان ہے سمجھ جائے، شاید ہے انسان اور اسے عقل آ جائے، اس کی بصیرت جاگ جائے، اس کا بخت بیدار ہو جائے اور یہ درست سوچنے لگے۔ مگر جب انسان زوال کے راستے پر گامزن ہوتا ہے، انسان گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے، پھر وہ درست چیزوں کو بھی غلط انداز سے دیکھتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، رب فرماتے ہیں پھر بدبختی کا راستہ یہ ہوتا ہے، بد نصیبی کا سفر یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اچھائی ہوتی ہے، اس کے سامنے بھلائی ہوتی ہے، اور اسے جب ہم سہولت دیتے ہیں، ہم نعمت عطا کرتے ہیں، انسان اس کو اپنے آپ سے منسوب کر لیتا ہے، کہتا ہے یہ تو میری ہمت ہے، یہ تو میری طاقت ہے، یہ تو میری جرت ہے، یہ تو میرا علم ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ انسان کی وہ بدبختی، وہ بد نصیبی کہ وہ نعمتوں کو، آسانیوں کو، سہولتوں کو اپنے پروردگار کی بجائے سمجھنے کے وہ اپنے آپ سے منسوب کرتا ہے، اور پھر اسے درجہ بدرجہ اسے امتحان، ابتلا، آزمائش ان سے گزرتے ہوئے اسے عذاب الہی سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔
تو عزیز مکرم سورہ اعراف کی آیات مقدسہ آیت نمبر 130 اور 131 پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے یہ سبق آ رہا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر بھی مختلف مراحل ہیں اور انسان کو رب مختلف حوالوں سے جھنجھوڑتا رہتا ہے، مختلف انداز سے اس کو پکارتا رہتا ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا کہ جب انسان پر ضعیفی آتی ہے تو دراصل یہ ایک پیغام آتا ہے کہ اب رب بلانے والا ہے۔ اب وہ جب بلاتا ہے نا تو اس کے بلانے کا مرحلہ ہوتا ہے، وہ درجہ بدل کر بلاتا ہے اور اس کا پیغام وقتاً فوقتاً انسان کو آگاہ کرتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا جو عذاب ہے، اس کی جو پکڑ ہے، رب فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے پکڑا ہے لیکن ایک ہی مرتبہ نہیں پکڑا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو سہولت نہیں دی گئی، انسان کو گنجائش نہیں دی گئی، موقع نہیں دیا گیا، انسان کو موقع دیا گیا ہے۔ اور ہر صبح بیدار ہونے والا انسان، اس کے لیے ایک اور موقع ہے۔ موقع کس چیز کا ہے؟ موقع رجوع کا ہے، موقع پلٹنے کا ہے، موقع یاد کرنے کا ہے، لوٹنے کا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بزرگان دین اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ ہر دن جب طلوع ہوتا ہے انسان کے سوا ہر مخلوق اپنے پروردگار کی حضور شکر پیش کرتی ہے کہ الہ العالمین تو نے اپنی بندگی کا ہمیں ایک اور دن دیا، ایک اور موقع دیا اپنی بندگی کا، تسبیح کا، ذکر کا، یاد کا، ذکر الہی کا۔ اور اسی طرح رب فرماتا ہے ہم انسانوں کی زندگی میں بھی اور قوموں کی زندگی میں بھی موقع بھی دیتے ہیں، گنجائش بھی دیتے ہیں، سہولت بھی دیتے ہیں اور انسان کو بار بار خبردار کرتے رہتے ہیں۔ اور بالآخر ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنی اسی شعور اور اپنی اسی فکر اور اپنی اسی سوچ کے سبب کہ وہ اپنی سوچ کو درست نہیں کرتا اور اس کے سامنے سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں اور وہ ان سے آگاہی حاصل نہیں کر پاتا۔ اس کی دونوں مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ امام الانبیاء کی سیرت مطہرہ سے بھی مثال موجود ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی زندگی سے بھی قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھنے والوں نے پہچان لیا کہ یہی راہ ہے، یہی نجات ہے، یہی ہدایت ہے۔ اب جو نہیں دیکھ رہا ہے وہ ساری چیزوں کو اپنی عقل سے جوڑ رہا ہے۔